بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حیات مبارکہ کے 35 سال پورے نہیں ہوئے تھے کہ قریش نے کعبۃ اللہ کی سر نو تعمیر کا ارادہ کیا۔ تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد حجرہ اسود کے رکھنے پر باہمی اختلاف پیدا ہوا۔ ہر قبیلہ اس سعادت کو خود حاصل کرنے کا مشتاق تھا۔ اختلاف بڑھتا گیا اور صلح کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ قریب تھا کہ جنگ جو عرب کی جہالت رنگ لائے اور افق مکہ کو خونین شفق سے لالہ زار بنا دے۔ تلواریں اپنے بے نیام ہوں اور صحن کعبہ خون کا سمندر بن جائے۔ صورتحال نازک تر ہوتی جاتی تھی۔ امیہ بن مغیرہ جو ایک محمد رسن رسیدہ شخص تھا کھڑا ہوا اور برفاختہ مجمع سے خطاب کیا کہ مادر وطن کو میدان کارزار بنانا اور اپنے ہاتھوں برادران عزیز کے گلوے ناز پر خنجر چلانا دانائی سے بعید ہے۔ اس کا نتیجہ تم سب کے لیے پریشان کن ہوگا۔ بہتر ہے کہ تم میری رائے پر عمل کرو اور کسی سمجھدار شخص کا انتخاب عمل میں لاؤ جو تمہارے اس قصے کا تصفیہ اور اس پیچیدگی کا حل بتائے۔ مشتعل مجمع میں یہ صدائے مصلحت صدائے بصرہ ثابت ہوتی، مگر چند روز پہلے کی صلح کمیٹی کا خیال اور اس میں کیے گئے وعدوں اور عہدوں کو یاد آئی اور غیظ و انتقام کے بادل چھٹنے لگے۔ ہوش و حواس ٹھکانے آئے اور بوڑھے امیہ کی گفتگو سے متاثر ہو کر ثالث کے تقرر پر آمدگی کا اظہار کیا۔ فی الحقیقت یہ ابو امیہ کی پیرانہ سالی اور تجربہ کاری کی صلح جویانہ تجویز نہ تھی، بلکہ قادر مطلق کی طرف سے کسی خورشید محبت کی آمد اور طلوع ہونے کا اعلان اس میں پنہاں تھا، ورنہ ابو امیہ اور اس کی ساری بزرگیاں اور دانائیاں ابتدا سے ہی اسی مکے کی خونریز سرزمین میں پرورش پاتی نہیں۔ دراصل یہ پر تو اور فیض تھا۔ جناب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کے فتنہ پرور دماغ میں مصلحت و موافیت کا خیال آیا اور قوم کے قلوب نے اپنی فساد انگیزی کے باوجود اس تجویز کو منظور کیا۔ اکھڑ قوم کو کسی تجویز پر متفق کرنا اور پھر اس تجویز کو اتفاق رائے کے ساتھ عملی جامہ پہنانا آسان کام نہیں۔ تجویز کو تو منظور کر لیا، لیکن اب ثالث کے انتخاب کا مسئلہ چھڑ گیا۔ یہ منزل سے بھی دشوار اور کٹھن تھی۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سایہ فکر نہ ہوتی تو یہ پیچیدگی فضائے مکہ کو خونبار بنا سکتی تھی۔ بالآخر بہت غور و خوض اور بحث کے بعد قرار پایا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے عرض حرم میں داخل ہو وہی ثالث مقرر کیا جائے۔ رات شب انتظار بن کر مشکل سے کٹی۔ صبح افق مشرق سے پیغام مسرت لے کر نمودار ہوئی اور سب کی نگاہوں نے صحن حرم کی طرف مشتاقانہ پرواز کی۔ اللہ کی شان کے صبح کو سب سے پہلے جس ہستی نے حرم میں قدم رکھا وہی آفتاب محبت اور خورشید اخوت تھا، جس کی برکات ان تمام تجاویز کے جسم میں ظاہری روح حقیقی تھی، اور وہی ہوتا تو اختلاف کے گردوار میں پھر فضائے مکہ کو مقدر کر دیتے، لیکن چہرے پر نور پر نظر پڑتے ہی امین ہو گیا۔ امین آ گیا، امین آ گیا کہ نعرے نغمہ مسرت بن کر نکلے اور مسرور دلوں کی نظارتیں بہار چمن بن کر ان کے چہروں سے نمودار ہوئیں۔ قبائل مکہ نے اپنے فیصلے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ثالث بنانے کا اظہار کیا۔ ہر قبیلہ اس تمنا میں بے قرار تھا کہ حجرہ اسود کے نصب کی سعادت و عزت اسے نصیب ہو۔ ثالث کے تقرر کا فیصلہ ان کے لیے آسان تھا، لیکن ثالث کے لیے خوش کن فیصلہ کرنا نہایت دشوار۔ تمام حاضرین کے دلوں میں امید و یاس کے دریا چڑھتے اترتے اور لب نازک کی حرکت ناز کے انتظار میں چہرہ اقدس کی طرف ٹک ٹکی لگائے دیکھ رہے تھے۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک قبیلے کے حق میں فیصلہ کریں گے، لیکن درد مند دل صلح و آشتی کا پیغام بر دل محو فی تفکر تھا۔ دماغ کی تمام قوتیں دریائے غور و تدبیر سے پسندیدگی عام کے موتی کی تلاش میں غوطہ زن تھیں۔ معاملے کے تمام پہلوؤں پر نظر ڈالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ صادر فرمایا جو رہتی دنیا تک تمام صلح پسند اور قوم پرور لیڈروں کے لیے مشعل ہدایت ہے۔ فرمایا کہ میں چونکہ آپ سب کا بھائی ہوں اور تمام قبائل کو ایک نظر سے دیکھتا ہوں، افراد میری فطرت میں نہیں، اس لیے ازروئے انصاف تم سب کی خواہش اور ہجرہ اسود کو نصب کرنے کا دایا عدل کی ترازو میں یکساں وزن رکھنا ہے۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں میں سے کسی ایک قبیلے کو بھی
اس شرف و سعادت سے محروم رکھا جائے۔ اس لیے میری تجویز یہ ہے کہ تمام قبائل اپنے میں سے ایک ایک نمائندہ منتخب کریں۔ میں چادر زمین پر پھیلا دوں گا، چونکہ میں آپ تمام قبائل کا نمائندہ ہوں اور آپ سب کا منتخب کردہ ثالث، اس لیے میں اپنے ہاتھ سے پتھر چادر پر رکھوں گا۔ تمام نمائندگان قبائل چادر کے پلے پکڑ کر مقام نفس تک لے جائیں گے۔ وہاں پہنچ کر پھر میں اپنے ہاتھ سے پتھر نصب کر دوں گا، کیونکہ میرا ہاتھ آپ سب کا مشترکہ ہاتھ ہے، میں آپ سب کی طرف سے نمائندہ حکم ہوں۔ اس طرح تمام قبائل اس سعادت سے بہرہ اندوز ہوں گے اور کوئی قبیلہ بھی اس شرف و بزرگی سے محروم نہ رہے گا۔ یہ تجویز کیا تھی؟ ان کے پر امید مذہب قلوب کے لیے تنوین تھی۔ سنتے ہی چہرے خوشی سے دمک اٹھے، پسند عام کا غلغلہ ہوا۔ سب نے متفقہ طور پر اس تجویز پر لبیک کا اور حسن فیصلے کی داد میں رت الاحسان تھے۔ نمائندوں کا انتخاب ہوا، ہس فیصلہ پتھر اپنی جگہ پر نصب کر دیا گیا۔ ذات رحمت صفات کی عقل دور بین اور فہم رسا کے ایک کرشمے نے خون کی ندیوں کو خوشی و مسرت کی لہروں میں تبدیل کر دیا، عداوتوں اور قداوتوں کی اندھیریوں کو محبت و اتحاد کے آفتاب سے چمکا دیا۔ لائق اور دور اندیش لیڈر ہی قوم کی جان ہے، قومی فلاح و ترقی کا ضامن ہے۔ لیڈر کی ایک ذرا ہی سہل انگاری کے نتائج خونے اور تباہ کن ہو سکتے ہیں، اور اس کی تھوڑی دیر کی عقل و فراست، دور بینی، واقفت اندیشی، محبت و قوت کے چمن کھلا سکتی ہے۔ اب سارے عرب میں کون تھا جو اس جمع سال ثالث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیرانہ حسن تدبیر کا معترف نہ ہو؟ گھر گھر اس میں اس خوبی فیصلے کا چرچا ہوا۔ بچے بوڑھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن رائے، حسن عقل و حسن فہم کے گیت گانے لگے، اور اس طرح زمانے ہی میں عرب کی سرزمین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائدانہ شان قائم ہو گئی۔ ادنا و اعلیٰ، امیر و غریب، آقا و غلام، سب اپنی مشکلات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورے حاصل کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا داد قابلیتوں اور بے نظیر صلاحیتوں سے فیض یاب ہوتے۔ جزاک اللہ۔